ویورز، بہت ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک نابینا بوڑھی عورت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایثار، قربانی اور محبت سے سرشار، وہ جذبہ جو کہ آج کل کے حکمرانوں میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ واقعے کی طرف چلتی ہوں۔ مدینے کی جانب ایک چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول پانی کا اور ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے سوا دنیا برتنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے ساز و سامان، پانی کا انتظام کرتے، اس کی حالت کو سنوارتے۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ رکھی ہے، ترتیب کے ساتھ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس عورت کے گھر کا تمام کام کسی نے پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے۔ پینے کا صاف ستھرا پانی بھی موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگی کہ ضرور ان سے پہلے کوئی اور شخص آیا تھا جس نے گھر کے تمام کاموں کو درست کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بھی بار آئے، ہر مرتبہ دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا تمام کام کر جاتا تھا اور گھر کی صفائی وغیرہ ہوئی بھی ملتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کار کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے اور اس بوڑھی عورت کی خبر گیری کرتا ہے، یہ بات جاننے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب ہی کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ وہ شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اندر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص باہر نکلا اور واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے اور اس بوڑھی عورت کے گھر میں گئے۔ دیکھا تو اس کا تمام گھر کا کام اچھے سے ہوا ہوا تھا، اس کے پانی کے گھڑے میں پانی موجود تھا اور سلیقے سے ہر چیز اپنی جگہ رکھی تھی۔ گھر کی صفائی وغیرہ سب کی جا چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی تھی اور آپ نے اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے ان الفاظ میں کہا: اے ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ویورز، واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کون شخص تھا جو مدینے کی گلیوں میں موجود اس چھوٹے سے نابینا عورت کے گھر میں آ کر اس کا کام کر جایا کرتا تھا اور اس کے لیے پانی کا بندوبست کرتا تھا، اس کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، وہ شخص اس وقت کا حکمران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود تھے، جو کہ خاموشی سے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت پہلے اس عورت کے گھر کے تمام کاموں کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے کے خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بات اور اس کی گواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے منہ سے دینے لگے کہ ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق ہی وہ انسان نکلے۔ ویورز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت اپنی رعایا سے کرتے ہوں گے، اس بات کا اندازہ اس بوڑھی نابینا عورت کے واقعے سے آپ کو بخوبی ہو گیا ہوگا۔ تو ویورز، آج کل کے حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت جو حکمران ہوا کرتے تھے وہ اپنے رعایا کی کس طرح سے مدد اور خبر گیری کرتے تھے۔ اگر آپ کو میرا یہ اچھا اور سبق آموز واقعہ پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ مجھے میری تمام آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔